بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے سبق کا عنوان جو ہے وہ صیغۂ افعل کے بارے میں ہے. گزشتہ سبق کا موضوع جو تھا وہ مادہ امر کے بارے میں تھا کہ حمزہ میم را اس سے مشتقات جو بھی ہے. آج میں جو ہے وہ افعل کے صیغے جس کو ماہیت بھی کہا جاتا ہے، جس طرح مثال ہے اقیم الصلاۃ کہ فعل امر جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر امر جو ہے وہ مولا کی طرف سے وارد ہو. اشباہہ بھی نیچے توضیح دیتے ہیں کہ جملہ انشائیہ نہ ہو مستقیماً بلکہ جملہ خبریہ ہو لیکن در مقام انشاء ہو، جس طرح فعل امر ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ الظاہر ان صیغۃ افعل واشباہھا کالمضارع المقرون بلام الامر او الجملۃ الفعلیہ او الاسمیہ. صیغہ افعل جس طرح صیغہ افعل ہے، مثلا اقیم الصلاۃ ہے، کسی کو کہا جاتا ہے اکتب، اجلس، کوئی بھی امر جو آتا ہے جس طرح صلی، اور اس سے ملتے جلتے جو کہ صیغہ افعل کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح مضارع ہو الف لام کے ساتھ، مثلا لیکتب، وہ اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، لیجلس، یا اصلا جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو. جس طرح روایات میں بھی مثلا کوئی راوی آ کر سوال کرتا ہے اور جواب میں جو ہے امام فرماتے ہیں یقصر المسافر، مسافر نماز قصر پڑھے، یا المسافر یقصر بصلاتہ، یہ نماز کو جملہ اسمیہ کی صورت میں لے آئیں. فی مقام بیان الحکم، یعنی یہ جملہ جو ہے وہ مقام بیان حکم، مثلا کوئی سائل سوال کرتا ہے، فتویٰ پوچھتا ہے اور امام مثلا اس میں حکم بیان کرتے ہیں وغیرہ، اس طرح کے دوسرے موارد. تو یہ جملہ بھی جو ہے وہ صیغہ افعل کی طرح ہے. اب یہ سارے صیغہ افعل ہوں یا اس سے مشابہ جو بھی ہوں، یہ سارے حقیقتاً فی الطلب والحث علی الفعل، یہ سب حقیقت جو ہے طلب میں حقیقت رکھتے ہیں اور ایک کام کرنے پر کسی کو جو ہے وہ تشویق دینا ہے، آمادہ کرنا ہے. بمعنی ان القائل اذا قال افعل، اس طرح ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو افعل، تو اس کا مقصد ہے کہ فقد اراد ایقاع الفعل وصدورہ، تو وہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ فعل اس سے صادر ہو، اس شخص سے. مثلا اقیم الصلاۃ کہ ارادہ صلاۃ یہ کہ تم نماز پڑھو، اقامہ کرو، تو یہ ان میں جو ہے وہ حقیقت رکھتا ہے. تو یہ یہاں معنی صیغہ افعل یہی ہے کہ وہ طلب کی معنی میں آتے ہیں. اب آگے اس کے بارے میں مفصل بحث ہوگی کہ یہ طلب وجوبی ہے ندبی ہے، کہ اس کو بعد میں انشاءاللہ آئے گا. وَأَمَّا قَضِيَّةُ الْمَنْعِ مِنْ تَرْكِهِ وَعَدَمِهِ فَهِيَ أُمُورٌ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَةِ الطَّلَبِ وَالْحِثِّ عَلَى الْفِعْلِ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب آپ نے یہ کہا کہ یہ صیغہ افعل طلب میں حقیقت ہے، یعنی فعل کو واقع کرنا، انجام دینا، تو آیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ترک نہ کریں، یعنی انجام دیں؟ یعنی آیا اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کام کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ترک کرنے سے منع کر رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ المنع من ترکہ یا المنع من عدمہ، یہ سارے معانی جو ہیں اس مدلول لفظ کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ فہی امور خارجۃ عن حقیقت الطلب، جو اس صیغہ افعل کی معنی تھی حقیقت طلب. طلب جو ہے یا
کسی کام پر کسی کو آمادہ کرنا، ان کے مدلول سے یہ المنع من ترک ہی خارج ہے. یعنی جس طرح بزرگان نے اشارہ کیا کہ ایک عقل جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے، وگرنہ مدلول لفظی کے زمرے میں یہ نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا المنع من ترک ہی جو ہے اس معنی کا فرض کریں ایک جز ہے، لأنہ معنی بسیط. طلب اور کسی کام کو کسی کام پر آمادہ کرنا یہ جو ہے معنی بسیط ہے. وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا إِرَادَةُ ایجاد الفعل. اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کام کریں. اب اس کے بعد جو ہے المنع من ترک ہی اس کے اجزاء میں سے نہیں ہے، بلکہ ملازمہ ہے اس کا فرض کریں، اور ملازمہ بھی جو ہے وہ عقلی اس میں تصور کیا جائے تو بہرحال یہ اس کے اجزاء میں سے نہیں ہے. اس کے بعد جس طرح اشارہ ہوا وَيَدْخُلُ فِي أَفْرَادِ، اب یہ جو طلب تھی یا ایجاد فعل تھا، اب اس کے مختلف مصادیق ہیں. ان میں سے کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي أَفْرَادِ الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ. ایک کام کرنا ہوتا ہے، وہ انجام دینا ضروری ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک آپ کو چاہتا ہے کہ کام کرو، مثلا نماز نافلہ پڑھو، تو یہ جو ہے مثلا ایک مستحب کام کرو، یہ صورت ندبی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وجوب جو ہے وہ مرتبتاً جو ہے وہ اشد ہے. کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْوُجُوبَ أَشَدُّ الْأَفْرَادِ طَلَبًا وَحَثًا. یعنی یہ جو وجوب ہے یہ مصادیق کے اعتبار سے کہ جو طلب کے مصادیق ہیں ان میں جو ہے زیادہ شدید تر ہے. وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ بِلَا قَرِينَةٍ. جب بھی کوئی صیغہ افعل ہو اور کوئی قرینہ ندب کے لیے نہ ہو تو متبادر یہی وجوب ہوتا ہے کہ ضروری ہے. وَالنَّدْبُ إِلَى شَيْءٍ هُوَ أَيْضًا طَلَبٌ وَحِثٌ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ. کہتے ہیں کسی چیز کی طرف ندب وہ بھی ایک طلب ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ندب بھی طلب کے افراد میں سے ہے. ولیکن یہ ہے کہ مثلا اس کا درجہ جو ہے وہ وجوب سے کمتر ہے. پس در نتیجے ولیکن الاوامر لها مراتب و مراحل من حیث الاہمیہ. یعنی جتنے بھی اوامر ہے، اب وجوبی ہے ندبی ہے، تو ان کے مراتب اور مراحل ہیں اہمیت کے اعتبار سے. پہلا مرحلہ مثلا وجوب کا ہے، اس کے بعد ندب کا ہے، اس طرح. لیکن سب میں ایک معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ طلب ہے. وَكُلُّهَا تَأْتِي بِنَحْوٍ وَاحِدٍ وَطَلَبٍ وَاحِدٍ وَمَعْنًى بَسِيطٍ. سب میں جو ہے وہ ایک طلب، ایک معنی پایا جاتا ہے، اور وہ معنی بسیط ہے. وَهُوَ طَلَبُ ایجاد الفعل وَإِقَاؤُهُ فِي الْخَارِج. یہ معنی ہے کہ بھئی اس فعل کو انجام دینا مطلوب ہے، اس کو خارج میں واقع کرنا مطلوب ہے. اب اس کے درجات ہیں، کچھ وجوب کی حد تک ہیں اور ان میں طلب اشد ہے، بعض جو ہے وہ کمتر ہیں. یہ قرائن سے پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں ولیکن بعض اشد فی ھذا المعنی وبعضها اخف. اب یہ جو مراحل اور یہ جو مراتب مختلف ہیں تو ان میں جو شدید درجہ ہے وجوب کا والاشد هو المتبادر. جب بھی صیغہ افعل ہو تو کوئی قرینہ جب نہ ہو تو یہی متبادر ہوتا ہے. وَلِذَلِكَ قَدْ احْتَاجَ غَيْرُهُ إِلَى قَرِينَةٍ. اب غیر وجوب جس طرح مثلا ندب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ندب جو ہے وہ قرینے کا محتاج ہے کہ مثلا وہاں ہم سمجھ سکیں کہ یہاں وجوب مراد نہیں ہے، ندب مراد ہے. وَإِنَّمَا فَهْمُ مَرَاتِبِ هَذَا الطَّلَبِ وَالْحِثِّ وَالْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ مِنَ الْخَارِجِ دُونَ حَقِّ اللَّفْظِ. اب ان مراتب کا سمجھنا جو ہے یہ قرائن بتاتے ہیں. خود صیغہ افعل خود اس سے
جس طرح انہوں نے اشارہ فرمایا کہ اس کی ایک ہی معنی ہے طلب ایجاد الفعل۔ اب یہ جو ہے ندبی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ قرائن ضروری ہیں، لہذا اس طلب کے مراتب کا سمجھنا یا اس آمادہ کرنا، کسی چیز پر ابھارنا، یہ سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ یا وہ امور جو اس کے انجام دینے پر یا ترک کرنے پر جو ہے وہ جس طرح ندب میں ہوتا ہے، یہ سارے ان کا سمجھنا جو ہے من الخارج، قرائن خارجیہ سے پتہ چلے گا، دون حق اللفظ، خود لفظ جو صیغہ افعال ہے وہ فقط طلب پر دلالت کرتا ہے کہ بھئی ایجاد فعل مطلوب ہے۔ اب آیا یہ بسو وجوب کی صورت میں ہے یا ندب کی صورت میں، وہ کہتے ہیں قرائن کی ذرا سے سمجھ میں آئے گا جو کہ خارج میں ہے۔ فاصطلح الشارع والمتشرع على بعض مراتبه بالوجوب وعلى بعضها بالمندوب۔ اب چونکہ مراتب اس طلب کے مختلف ہیں تو ان کو مشخص کرنے کے لیے شارع نے یا متشرعہ نے جو ہے بعض مراتب کو جو ہے وہ اصطلاح دی واجب کی، جو مثلا اشد مراتب ہیں، اور بعض کو جو ہے وہ مندوب کہا جو کہ اس سے کمتر مطلوب ہیں۔ وَإِلَّا فَالْمَعْنَى بَسِيطٌ، کہتے ہیں ان مراتب کو اگر قطع نظر کر کے صرف دیکھا جائے تو معنی سب میں طلب ہی ہے، معنی بسیط ہے، فقط مراتب مختلف ہیں، اور وہ مراتب بھی جو ہے وہ قرائن کے ذریعے سے مشخص ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلاً وَهَذَا الْمَعْنَى، یہ جو ہم نے معنی بیان کیا کہ بھئی اس کے مراتب مختلف ہیں اور معنی حقیقت ایک ہے، کہتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں نظیر التشکیک فی الاسماء، اسماء میں جو ہے وہ تشکیک ہوتی ہے، جس کو مثلا کلی و مشکک کہا جاتا ہے۔ مثلا سفیدی جو ہے وہ ایک مختلف اس کے جو ہے مصادی کے کچھ زیادہ سفید ہیں، کچھ کم ہیں، یا اس طرح نور کی یہاں مثال دی جاتی ہے، کچھ نور زیادہ ہوتے ہیں، کچھ نور کم ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے، طلب کے بھی مراتب ہیں۔ کہتے ہیں تشکیک فی الاسماء جو ہے وہ تفاوت صدق الکلی علی افرادہ، یعنی ایک کلی، ایک مفہوم کلی ہے لیکن اس کے افراد جو ہیں ان پر صادقانہ اس کا متفاوت ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ لفظ الوجود فإن معناه فی جمیع الموجودات واحد بسیط۔ اب وجود کی جو معنی ہے تمام اس کے جو موجودات ہیں، جو افراد ہیں، ان میں ایک ہی معنی ہے، لیکن سب کا وجود ایک طرح کا نہیں ہے، اس میں مراتب ہیں، واجب الوجود ہے، ممکن الوجود ہے، اس طرح کے اعتبار سے۔ لیکن وجود واجب الوجود اشد و ادوم و اثبت و اعظم۔ واجب الوجود کا جو وجود ہے وہ شدید تر ہے، دائمی تر ہے، ثابت تر ہے اور عظیم تر ہے ممکن الوجود کے مقابلے میں۔ تو معنی ایک ہے لیکن اس کے کچھ مراتب ہیں، جس طرح نور کے مراتب ہوتے ہیں، اور منطق میں کلی مشکل کے بارے میں مفصل توضیح دی چکی ہے۔ ثم انه يمكن القول بادخال بعض افراد الاخر مثل السؤال وهو طلب المساوی من المساوی رتبة لا بقصد الاستعلاء۔ اب کہتے ہیں کہ اس طلب کے دوسرے مصادیق بھی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح سوال ہے، تو لہذا کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ مصادیق جو ہیں وہ بھی اسی طلب میں آ جائیں، جس طرح سوال کس کو کہتے ہیں؟ بھئی ایک دو افراد ہوں، دونوں رتبے کے حساب سے مساوی ہوں، اور کوئی دوسرے سے کوئی چیز طلب کرے اور اس میں قصد استعلاء اور برتری نہ ہو، مثلا ایک بھائی دوسرے بھائی سے کوئی چیز درخواست کرتا ہے، طلب کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی ایک طلب ہے۔ والدعاء، یا مثلا دعا بھی ایک طلب ہے، کوئی چھوٹا بڑے سے جو ہے وہ چیز مانگتا ہے، مثلا جس طرح بندہ اپنے خدا سے ایک چیز طلب کرتا ہے۔
وهو طلب السافل من العالی رتبتاً، سافل یعنی جو چھوٹا رتبے والا ہے، بڑے رتبے والے سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ لا بقصد الاستعلاء، لیکن اس میں قصد برتری دکھانا نہیں ہوتا ہے، علو اور استعلاء طلب جوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ فی ھذا المعنی للصیغہ، جو ہم نے طلب جو صیغے کے لیے بیان کی تھی، یہ سارے افراد اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وَتَكُونُ حِينَئِذٍ أَضْعَفُ الْأَفْرَادِ، اور یہ طلب کے کم ترین افراد ہے، مثلا اشد الافراد وجوب تھا، پھر ندب ہو گیا، پھر ایسا یہ جو سوال ہے اور دعا ہے اس کے آخری افراد میں سے ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں والفرد الاکمل هو المنساق الى الذہن، کہتے ہیں وہ جو فرد اکمل وجوب تھا وہی ذہن کی طرف آتا ہے جب اس کا استعمال ہوتا ہے، الى الذہن، والاستعمال فی کل فرد منہما حقیقتا لصدق طلب علی کل منہما۔ اچھا، یہ جو لفظ طلب سب میں استعمال ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں اس کا استعمال حقیقی ہے، فقط قرائن چاہیے ہمیں جو اس معنی کو مشخص کریں، لیکن استعمال حقیقی ہے، کیونکہ طلب جو ہے وہ ان تمام افراد پر جو ہے وہ صادق آتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَبْعُدُ جِدًّا الِالْتِزَامُ بِأَنَّ مِثْلَ ظُهُورِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام وهو الندب أو اللهم اغفر لي وهو الدعاء أو مثل قول الرجل لأخيه ناول الكتاب وهو سؤال مجاز۔ کہتے ہیں یہ جتنی بھی مثالیں ہیں، مثلا ظہور الحسین علیہ السلام کے یہ ندب کی معنی میں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی حقیقی طلب ہے، یا مثلا یہ دعا ہے مجھے خدایا معاف کر، دعا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مجاز استعمال نہیں کر سکتے۔ یا کوئی دوسرے بھائی کو کہتا ہے مجھے کتاب اٹھا کے دو، جو یہ سوال ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ استعمال ان میں جو ہے وہ حقیقی ہے، کیونکہ یہاں سب میں طلب استعمال ہوتا ہے، اور بعید ہے کہ ہم ان میں یہ کہیں کہ یہ مجاز جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ بس لہٰذا صاحب کتاب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ طلب کے جتنے بھی افراد میں ان میں ان کا استعمال جو ہے وہ حقیقی ہے۔ اب اس کے بعد آگے بھی کچھ مطالب ہیں، انشاءاللہ آئندہ جلسے میں اس کے بارے میں توضیح دی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔